بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی پیدائش۔ ذی-قعدہ سنہ 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش محلہ عوالی میں ہوئی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں ماریہ قبطیہ کو ٹھہرایا تھا۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں، لونڈی تھیں۔ قبطی بادشاہ مقوقس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ان کے ساتھ لونڈی کے طور پر تھی۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں انس بن مالک سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے، تو میں نے اس کا نام اپنے دادا ابراہیم کے نام پر رکھا۔ انصاری خواتین نے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی، کیونکہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ام سیف انصاریہ کے حوالے کیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اولاد سے محبت کرنے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ابراہیم کے پاس آتے، انہیں اٹھاتے اور بوسہ لیتے۔ وفود کا سال۔ ہجرت کا 9واں برس قبائل کے وفود کا سال تھا۔ سیرت المغازی لکھنے والوں نے اس سال کو یہی نام دیا ہے۔ سال بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے ٹھہر کر مختلف وفود کا استقبال کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ قبائل کے سرداروں پر مشتمل وفود جنہوں نے مدینے آ کر اسلام کا اعلان کیا، ان کی تعداد 60 سے زیادہ تھی۔ چنانچہ ہجرت کا 9واں سال وفود سے بھرپور تھا۔ سن 9 ہجری میں جن وفود کی آمد مدینے میں ہوئی، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1 وفد باہلہ، نمبر 2 وفد بنی تمیم، نمبر 3 وفد بنی اسد، اور نمبر 4 وفد بجیلہ، احمس وغیرہ۔ نجاشی کی وفات۔ رجب سن 9 ہجری میں حبشہ کے بادشاہ اصحمہ نجاشی کا حبشہ میں انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج ایک نیک آدمی کی وفات ہو گئی ہے، تو اٹھو اور اپنے بھائی اصحمہ کی نماز جنازہ پڑھو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن ان کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی، ہم نے آپ کے پیچھے صف لگائی، میں دوسری یا تیسری صف میں تھا۔